دیکھیں بی بی، ایک تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ بار بار اب دیکھیں نا، ہم نے جنرل پرویز مشرف کو، پرانے لیڈر تھے اپنے فواد صاحب کے، ان کو ہٹایا، ایک آزاد عدلیہ آئی، اور جو لوگ لڑ رہے تھے پرویز مشرف کے خلاف، انہوں نے ڈیموکریسی آئی، پیپلز پارٹی نے اس کو تہو بالا کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کو تباہ و برباد کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بار بار آپ کی کرپشن کے جو کچے چٹیں سامنے آ رہے ہیں اور اس سے نقصان پہنچ رہا ہے جمہوریت کو۔ نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پٹری سے کیسے نہیں اترنے دیں گے؟ اتحادیوں سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ضروری ہے کہ امیجیٹلی ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن قائم کیا جائے۔ جو آپ کا مطالبہ کون نہیں بننے دے رہا الیکشن کمیشن؟ ایک آزاد انٹرم گورنمنٹ لائی جائے اور امیجیٹلی ایک الیکشن اناؤنس کیا جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ تو چودھری نثار صاحب ہے نا، نون لیگ نہیں بننے دے رہی۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی ہے۔ اور بھائی ہم نے تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن پارٹیز، باہر بیٹھی ہوئی اپوزیشن پارٹیز سے پوچھ کر 3 نام ان کی خدمت پہ پیش کر دیے، یہ ان میں سے ہم سے ڈسکشن کر کے ایک نام سلیکٹ کر لیں۔ اگر اس پہ نہیں کر رہا تو بلا کے ڈسکشن کر لیں۔ نہیں تو جو ہم نے 3 نام دیے ہیں آپ ان میں سے ایک پہ مان جائیں نا۔ پھر بات یہ ہے کہ ایک بات کیا ہوئی تھی، آپ بھی چونکہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہیں اور بڑے عرصے سے بیچارے آپ نے مارے بھی بڑی کھائی ہیں، اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے آپ کو نزدیک نہیں لگنے دیا، جس طرح کسی بھی ایم پی اے کو نہیں لگنے دیتے۔ مسئلہ کہ ہم لوگوں نے ایک کنسنسس نام دیا تھا جو کہ آسمہ جہانگیر بی بی لے کے آئی تھی، ایک متفق نام لے کے آئی تھی، اس نام کے اوپر طے ہو گیا تھا۔ لیکن جب چودھری نثار صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے بقول ان کے انہوں نے ایک اور شخصیت سے مشورہ کیا اور وہ نام ریفیوز کر دیا، اس کے بعد تو 3 آپ کے نام ہیں اور آپ کے ناموں میں تو عجیب و غریب لوگ شامل ہیں، ان میں سے خود انکار بھی کر گئے ہوئے ہیں۔ وہ مان نہیں رہے۔ زیم قاضی صاحب، آپ کون وزیر اعظم لے کر آ رہے ہیں؟ نام آپ کی طرف سے سردار مہتاب عباسی صاحب کا آ رہا ہے، تو کیا کوئی امید دلا دیا آپ کو پی ایم ایل کیو نے، ایم کیو ایم نے، یا کچھ پیپلز پارٹی کے اندر کے لوگوں نے؟ کوئی امید ہے آپ کو؟ نہیں، ویسے یہ شوق پورا کر رہے ہیں آپ کو۔ یار یہ دیکھیں پھر بول رہے ہیں بیچ میں، ان کو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے۔ عرض یہ ہے کہ جو 3 نام ہم نے دیے تھے الیکشن کمیشن کے لیے، میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو، یہ انہی میں سے خود سجیسٹ کر دیں گے ایک نام۔ نمبر 2، جو بات ہمارے الیکشن لڑنے کی ہے، ہم ان کو اوپن پلینگ فیلڈ نہیں دینا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی موقع ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس، آج بھی موقع ہے این پی کے پاس، آج بھی موقع ہے ایم کیو ایم کے پاس کہ وہ قومی ادارے میں واپس آئیں، اس کرپٹ ڈس آنسٹ گورنمنٹ کو چھوڑیں۔ آپ ایم کیو ایم اور اے این پی کو لینا چاہتے ہیں اپنے اتحاد میں؟ پہلے تو ماشاءاللہ بڑے نعرے لگا رہے تھے ان کے خلاف۔ میں ان کی بات میں نہیں بولا، یہ میرے سے بدتمیزی کروائیں گے، ان کو یہ کہے نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں، بات ختم کرنے دیں۔ ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب سن لیں جی، اب بات ختم ہوگی، آگے سوال کروں؟ پھر یہ بولنے میں بعد میں بول لوں گا۔ ٹھیک نہیں، میں نے وزیر اعظم کا آپ سے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہ کریں زیم قاضی صاحب، دیکھیں سارے ہمارے گیسٹ بہت زیادہ ریسپیکٹیبل ہیں جی۔ ہاں، عرض یہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آؤ، آج بھی قوم سے معافی مانگ لو اور یہ کہو کہ تم اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے۔ ہم وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں ہیں، ہم کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں اپوزیشن کے لیے، ہم کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن کے لیے، ایک آزاد خود مختار الیکشن کے لیے، اور اس کے لیے آپ نے نام دے دیا ہے، نمائندگی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، سردار مہتاب عباسی کا نام آپ کی طرف سے نومینیٹ کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، فواد چودھری صاحب جی، کرپٹ اور ڈس آنسٹ گورنمنٹ کو ان کو جلسہ تو نہیں ہو رہا نا اب، ہم ان کو پلین اوپن فیلڈ آپ نہیں دیں گے، آپ نہیں دیں گے، اوکے بالکل ٹھیک ہے۔ فواد چودھری صاحب، نیا وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ شرف کو نہیں دی تھی۔ ٹھیک، فواد چودھری صاحب نیا وزیر اعظم کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا جنوبی پنجاب سے ہوگا؟ دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے وہ صدر صاحب نے کرنا ہے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اور آج پارلیمانی پارٹی نے بھی جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کل لیکن فواد چودھری صاحب دیکھیں جو دو نام سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو نام سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں مخدوم شہاب الدین کا نام آ رہا ہے، احمد مختار صاحب کا۔ احمد مختار صاحب کی بات بھی میں ابھی کرتی ہوں، مخدوم شہاب الدین کا نام بڑے زور و شور سے سامنے ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ایک لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں اس حوالے سے، کہ اگر مخدوم شہاب الدین کے نام پر غور ہوتا ہے تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ کیونکہ ایکسیڈنٹ کیس میں بھی وہ ملوث ہیں، ان کا نام ہے، کسی بھی وقت ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، انہیں تحویل میں لیا جا سکتا ہے، تو کیا ان کے نام پر غور کرنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ کیس میں
وہ ملوث نہیں ہے، نہ ہی موسیٰ گیلانی اس میں ملوث ہے، یہ تو سمپل ایک پولیٹیکل گیمک کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک صاحب تھے، ان کو چیف جسٹس صاحب، وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں بات کر دی اور ہیڈ لائن لگی، ورنہ ایویڈنس تو ہے ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ، تو صرف جو ہے وہ عدالت میں جو آتی ہے بات ریمارکس ہوتا ہے، ہیڈ لائن بنتی ہے، ایویڈنس ہے ہی کوئی نہیں۔ 1.5 سال سے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے، وہ اپنے منہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایویڈنس کا اضافی کوٹا دیا، اعتراف نہ گھر بیٹھ کے تو نہیں اعتراف ہو جاتا۔ 1.5 سال سے انویسٹیگیشن جاری ہے، ایک 3 لائنوں کا بیان نہیں آیا مخدوم صاحب کے خلاف اور موسیٰ گیلانی صاحب کے خلاف، اور یہاں پر ایک پلندے ہیں ایویڈنس کے، یہاں پلندے ہیں ایویڈنس کے، 40-40 کروڑ روپے لیے ہوئے ہیں، اور وہ بلوچستان ہاؤس میں پورے گارڈز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ یہ تو انصاف ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، اے این ایف کی بریگیڈیئر فہیم کیوں کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر فہیم جو ہیں وہ بھی کسی کے اشارے پر ہی چل رہے ہیں نا، کوئی اس میں کون سا بریگیڈیئر فہیم یہاں پہ کون سا بڑے کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایسے ہی 1.5 سال انویسٹیگیشن ہوتی ہے کیس کی، ایک کیس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے، 14 دن کے اندر آپ نے کیس ختم کرنا ہوتا ہے، اور 14 دن کے اندر نہیں، یہ 2011 کی ایف آئی آر ہے، 1.5 سال ہو گیا ان کو ایک جو ہے وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف جا کے عدالت میں بیان دیتے ہیں، اگلے دن اخباروں میں ہیڈ لائن لگتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ یہاں پر ماشاءاللہ انویسٹیگیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں، یہ جس شخص نے بیان دیا ہوا ہے، ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، میرے خلاف گواہ ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں یہی تفتیش کرے گا، یہ کوئی انصاف کا معیار ہے؟ فاتح صاحب ابھی جو اپڈیٹ چل رہی ہے، علی موسیٰ گیلانی کے جو سیکٹری ہیں ان کی گرفتاری کے لیے اے این ایف چھاپے مار رہی ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ مخدوم شہاب کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، کسی بھی وقت گرفتار انہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جب اے این ایف جا کے وارنٹ لے اور اریسٹ کر لے اسپیکر کی مرضی سے، مخدوم شہاب الدین اور موسیٰ گیلانی کیا اپنا مریخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے نا، جا کے اریسٹ کر لے اگر کرنا ہے تو یہ کون سے میڈیا میں ہیڈ لائن چل رہی ہے جی؟ یہ جو میڈیا میں جو ہیڈ لائن چل رہی ہے صرف میڈیا کی سنسنی کے لیے چل رہی ہے نا، مخدوم شہاب بھی یہاں پر ہیں، موسیٰ گیلانی بھی یہاں پر ہیں، جا کے وارنٹ لیں اور اریسٹ کر لیں، اتنی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے؟ یا ان کو بلا لیں کہیں جی آئے ہم نے آپ کو اریسٹ کرنا ہے، ایویڈنس ہے نہیں کوئی، بالکل میڈیا ٹرائل نہیں کرنے چاہیے، اور اسپیشلی عدالتوں کو آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں، بلکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ وکیل ہیں اس کیس میں۔ زعیم قادری صاحب کیا واقعی صرف میڈیا پر یہ سنسنی کے لیے خبریں چلائی جا رہی ہیں؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیا جو مخدوم شہاب الدین ہے انہوں نے خود اعتراف نہیں کیا کہ میں انوسینٹ ہوں لیکن ایفیڈنٹ کا جو اضافی کوٹا میں نے دیا تھا؟ جی بالکل انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ بہرحال زعیم قادری کو کیا پتا، نہ اس نے ایویڈنس دیکھی ہے نہ اس نے فائل دیکھی ہے۔ جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں وہ خدا کا خوف کر، کل تیرے تمہارے خلاف کوئی اس طرح کا کیس اٹھ پڑے گا، کوئی کبھی تو انصاف کی بات بھی کیا کرو یار۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے بھائی، میری بات تو سن لو۔ جی جی جلدی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا اعتراف میں نے میڈیا پہ پڑھا بھی تھا اور میڈیا پہ آیا بھی تھا، اور آپ بھی فرما رہی ہیں، میں نے تو یہ فائل نہیں دیکھی، درست فرما رہے ہیں۔ میں زعیم قادری صاحب میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے یہ صرف سیاست دانوں کے احتساب کے اوپر نہ اکٹھے ہو جایا کرو میرے بھائی، ایویڈنس دیکھ لو، خود فائلیں میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو، آپ خود کیس کا فیصلہ دیکھ لو اور فیصلہ کر دو۔ میں نے نہیں کہا مخدوم صاحب کے بارے میں نے نہیں کہا ان کو بھیج دیجئے اور میڈیا کو بھیج دیجئے۔ نمبر 2 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو بلا کے تو بتایا ہم نے، لیکن نہیں نا یہاں تو ہیڈ لائن چاہیے، اس کو بہرحال وہ خط تو لکھنا ہے، نہیں لکھے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہونے لگا، ٹھیک ہے زعیم قادری صاحب، ایک عام ووٹر کو یہ نہیں پتا، ٹھیک یہ ایک عام ووٹر کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کیا ہے، گیلانی صاحب کیا ہے، ایک عام ووٹر کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے گیلانی صاحب کو گھر کیوں بھیج دیا ہے، اور ان کو یہ بتانا بہت آسان ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اگلے الیکشن میں یہ جو سیاسی شہادت ہے جو ان کو چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو، جیسا کہ کہا جا رہا ہے یہ اہم رول پلے کر سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا سپریم کورٹ نے؟ یہ ایک صرف شوشہ ہے جو یہ بار بار چھوڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو کرپٹ، انکمپٹنٹ اور ڈس آنسٹ ہے اور پرووڈ کرپٹ ڈس آنسٹ ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی اس کو سیاسی شہید یہ بات آپ ایک عام آدمی کو سمجھا دیں گے؟ اب بھائی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہی تو سازش تھی، تو جب پوری مسلم لیگ نون اس کے پاس جا کے پیسے لے رہی تھی، فنڈز لے رہی تھی، اس وقت نہیں یاد تھا کہ اپنا وہ تو فلاں ہے اور فلاں ہے، پروف کر دیا۔ اب یاد آ گیا، یہ وجہ تھی
کہ کیوں جب پیسے لے رہے تھے آپ لوگ سارے اور حمزہ شہباز شریف نے 90 کروڑ روپیہ لے لیا اس وقت نہیں یاد آیا کہ ایک شہید اور مل جائے گا، لیکن اس میں وہ بری طرح شہید تو ہے نا پاکستان کی سب سے پہلے تو جی عدالتوں کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے زندہ واپس کر دیا ہے پرائم منسٹر کو، ورنہ پیپلز پارٹی کا تو لاش ملتی ہے ماشاءاللہ ان عدالتوں سے۔ خاتون آج ذوالفقار علی بھٹو سے ملا رہی تھی ان کو، میں نے کہا بھائی یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ تو ڈاکوؤں کا بھاڑا ہے۔ نہیں یہ تو مسلم لیگ نون کے لوگ فیصلہ کریں گے نا کہ یہ پیپلز پارٹی کون سی ہے۔ فواز علی صاحب فائنلی کیا کہیں گے اب آپ؟ ٹائم ختم ہونے لگا پروگرام کا۔ بات یہ ہے کہ پارس بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے کون کہ یہ پیپلز پارٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ او بھائی ہم پیپلز پارٹی ایک اکیلی لبرل پروگریسو اور ماڈرن پاکستان کے لیے اور نیشنل پارٹی ہے، آپ لوگ تو ریجنل پارٹی ہیں، چار ضلعوں اور 2 میڈیا گروپس کی آپ پارٹی ہیں، آپ کی باتیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ دونوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ بہت قادری صاحب پی ایم ایل این کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے، پیپلز پارٹی کے رہنما فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ملک میں جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور کہ اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، کہاں سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے یقیناً آپ کو جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی کچھ آپ کو ملے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔